معزز خواتین و حضرات، آج کا جو ترجمانی کا عمل ہے یہ سورہ النساء چوتھی سورہ جو ہے اس کی آیت نمبر 71 سے شروع ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ رفقائے محترم ما قبل 4:59 میں یہ حکم آیا تھا کہ اے جماعت مومنین، تم اللہ اور رسول یعنی مرکز ملت کی اطاعت کرتے رہو، اور اس کے ساتھ یہ فرمایا تھا کہ تم امانات جو ہیں ان کو ادا کرتے رہو اور عدل جو ہے وہ قائم کرو، عدالت۔ تو جب عدالت، اخوت، مساوات یہ اجتماعی طور پر جب ہم اس کو لائیں گے نظام حیات کے طور پر، تو جو باطل اور طاغوتی طاقتیں ہیں وہ اپنا جو ان کا یعنی قتال کا جو عمل ہے، لڑائی جھگڑے کا جو عمل ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ تو اس لیے پھر اہل ایمان کو دفاع میں آنا پڑتا ہے 22/41 کی روح سے۔ تو اس لیے اب آج سے یعنی ایک آیت 71 سے ایک تو قتال کے حوالے سے احکام ہیں، اور ایک قتال کے ساتھ ساتھ چونکہ نفاق جو ہے وہ قتال کے حوالے سے ظاہر ہوتا ہے، جہاد کے حوالے سے ظاہر ہوتا ہے، تو اس لیے پھر اس کے ساتھ ہمارے سامنے نفاق اور اس کی مختلف شکلیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ اور چونکہ نفاق کا یہ مرض جو تھا مدنی سوسائٹی کے اندر یہود سے ظاہر ہو رہا تھا، اور یہود کے کچھ کمپلیکسز تھے، تو اس لیے پھر جو خطاب ہے وہ یہود کی طرف بھی چلا جائے گا، اس حوالے سے کہ ان کو اب جب امامت سے معزول کیا گیا تو ان میں حسد اور رقابت کا جذبہ پیدا ہوا، اور حسد اور رقابت کے جذبے کے تحت ان نے چاہا کہ ایمان والوں کی جو امامت ہے یہ بھی متحقق نہ ہو، اسٹیبلش نہ ہو۔ تو اس خطرے کا سدباب کرنے کے لیے پھر احکام کا ایک نیا سلسلہ ہمارے سامنے آئے گا۔ تو آیت نمبر 71 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ النساء آیت 71 4/71۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے جماعت مومنین، خذوا حذرکم، اپنے لیے دفاعی ساز و سامان کو اپنے پاس رکھا کرو۔ حذر ما یحذر بہ، جس سے انسان اپنا دفاع کر سکے، یعنی دفاعی ساز و سامان اپنے پاس رکھا کرو۔ فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا، اور دفاع کے حوالے سے تم نکلا کرو ثبات، چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں۔ آج کی اصطلاح میں گوریلا فائٹنگ، کہ گوریلا فائٹنگ جو ہے ٹکڑیوں میں منظم اور اجتماعی جنگ کی بجائے ٹکڑیوں میں وقتاً فوقتاً یا جیسے حالات کا تقاضا ہو، او انفروا جمیعا، یا اگر حالات کا تقاضا ہو تو اجتماعی طور پر سب کے سب مکمل جنگ، کولیکٹیو وار۔ تو اس میں 9:122 اور 8:45 اس کا آگے تفصیلی بیان آئے گا، 9:122 اور 8:45۔ آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ يُبَطِّئَنَّ، فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تمہارے اندر ایسے افراد موجود ہیں، بے شک وَإِنَّ، بے شک، مِنْكُمْ، تم میں وہ بھی ہیں، لَيُبَطِّئَنَّ، باتا یبتو، سستی کا مظاہرہ کرنا، پیچھے رہ جانا، کہ تم میں ابھی ایسے لوگ ہیں کہ جب دفاع کا فریضہ ان پر عائد ہوتا ہے تو اس میں کسل مندی، سستی، دو ہمتی اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اور اگر تمہیں جنگی حالات کی وجہ سے کوئی ایسی چیز پہنچتی ہے جو ناپسندیدہ ہوتی ہے،
تو کیا کہتے قالا قد انعم اللہ علیہ، تو کہتے ہیں ہم پر اللہ کا بڑا انعام ہوا کہ میں اس سچویشن میں موجود نہ تھا، اذ لم اکن معہم شہیدا، بہت اچھا ہوا کہ جب وہ ہزیمت ہوئی، پسپائی ہوئی، تو میں ان میں موجود ہی نہ تھا، تو اس لیے میں اس پسپائی سے بچ گیا، برے نتائج سے میں نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں جنگی حالات میں کامیابی حاصل ہو گئی، فتح حاصل ہو گئی، دشمن کو پسپائی ہوئی، تو پھر کیا کہتے ہیں لَيَقُولَنَّ، تو پھر وہ یوں کہتا ہے، اور یہ جو کَأَلَّمْ تَكُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، یہ بین القوسین ہوگا، انورٹ، یعنی یہ ہے جملہ معترضہ۔ یقولن کا مقولہ ہے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، فرمایا کہ وہ یوں کہنے لگتا ہے جملہ معترضہ کہ کہنے کے دوران اس کی حالت یہ ہوتی گویا اس کی اور تمہارے مابین کبھی کوئی محبت تھی ہی نہیں، یا جس طرح کوئی بالکل اجنبی ہوتا ہے، غیر ہوتا ہے، تو غیروں کی طرح یوں کہنے لگتا ہے یا لیتنی کنت معہم، اے کاش کہ جب ان کو فتح حاصل ہوئی میں بھی اس وقت ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو اس فتح میں مجھے بھی کچھ کامیابی مل جاتی، کامیابی۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ اگر فتح ہو جائے تو وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ان کا حصہ ہو، اور اگر ناکامی ہو، پسپائی ہو، تو کہتے ہیں بڑا اچھا ہوا کہ ہم تو شریک ہی نہیں ہوئے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو یعنی ان کی اجنبیت کا اور منافقت کا اور غیریت کا حال کھولا ہے۔ اب آیت 74 سے یہ جو دفاع ہے اس کے مقاصد کے حوالے سے بات ہوتی ہے، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، پس چاہیے کہ قتال میں نکلے، قتال میں نکلے۔ قتال کہاں؟ فی سبیل اللہ، غلبہ کتاب اللہ کے لیے، سبیل اللہ سے مراد کتاب اللہ ہے، غلبہ کتاب اللہ کے لیے قتال کریں۔ الذین، وہ لوگ، یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، جن کا دعویٰ ہے کہ بیچ چکے ہیں وہ حیات دنیا آخرت کے مقابلے میں، کہ انہوں نے حیات دنیا کو تج کر، قربان کر کے حیات آخرہ یعنی جسم کی زندگی کے مقابلے میں جو ذات انسانی کی زندگی ہے اس پر ان کا اصل ایمان ہے۔ اور فرمایا وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو کوئی بھی غلبہ کتاب اللہ کے لیے جدوجہد کرے گا، جہاد کرے گا، قتال کرے گا، فَيُقْتَلْ، پھر وہ قتل ہو جائے، مقتول ہو جائے، اور یغلب، یا وہ غالب آ جائے، یعنی وہ فاتح ہو، یغلب، فتح کی حالت میں ہو، یا مغلوب ہو کر، شکست کھا کر وہ مقتول ہو گیا، شہید ہو گیا جسے عرف عام میں کہتے ہیں۔ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، دونوں ہی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، فاتح ہوں تو بھی، اور اللہ کے راستے میں غلبہ کتاب اللہ کے لیے مقتول ہو جائیں، دونوں حالتوں میں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر عظیم ہے۔ اب فرمایا وَمَا لَكُمْ، اے اہل ایمان تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا تقاتلون فی سبیل اللہ، خطاب ہے منافقین، یعنی جو کنی کترا رہے تھے، دو ہمتی کا مظاہرہ کر رہے تھے، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم غلبہ کتاب اللہ کے لیے قتال نہیں کرنا چاہتے، قتال نہیں کر رہے۔ حالانکہ واو حالیہ ہے، حالانکہ صورت احوال یہ ہے کہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، کہ وہ جن کو کمزور بنا دیا گیا ہے، مستضعفین کمزور، کہ جن کو کمزور، پسماندہ، بدحال بنایا گیا ہے مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان بچوں میں سے، الذین یقولون جو کہہ رہے ہیں وہ کمزور مرد، عورتیں اور بچے، ربنا اے ہمارے پروردگار، اخرجنا نکال تو ہمیں من ہذہ القریہ اس بستی سے، اس ماحول سے، اس علاقے سے، الظالم اہلھا کہ جس کے حکمران، جس کے والی و وارث ظالم ہے، یعنی ظالموں کی بستی میں، مملکت میں رہنے والے مظلوم
وہ مظلوم مرد، عورتیں اور بچے دن رات پکار پکار کر اپنے رب سے کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار عالم، ہمیں اس ظالموں کی بستی سے نکال لے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اور ٹھہرا تو ہمارے لیے سرپرست، وَاجْعَلْ لَنَا، اور بنا تو ہمارے لیے، مِن لَّدُنْكَ، اپنی جناب خاص سے، نصیرا، مددگار۔ اب یہاں رفقائے محترم غور طلب یہ نقطہ ہے کہ دعا کس سے مانگی جا رہی ہے؟ اللہ سے، اور اللہ نے اس پکار اور دعا کو سن بھی لیا ہے، اور وہ اللہ قادر و قیوم ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے کہ دعا سنی اور دعا کا فوراً وہ اس کا رسپانس کرتا ہے، لیکن اللہ کا رسپانس انسانی دنیا میں، یعنی انسانی دنیا میں جو انسان دعائیں مانگتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، ان کی مانگ یا ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کن کو آگے لا رہے ہیں؟ اہل ایمان کو، حالانکہ اللہ براہ راست سن رہے۔ تو انسانی دنیا کے اندر جو بھی تغیر یا تبدیلی ہے رفقائے محترم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، تو ایک تو ذات انسانی کی جو تبدیلی ہے وہ نفسیاتی تبدیلی، اور دوسرا یہ کہ 9/14 میں بے ایدی کو یعذبہم اللہ بے ایدی کو، تو مومن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دست و بازو بنتا ہے اور اس کے پروگراموں کی تکمیل کرتا ہے، اور 35/10 کی روح سے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ قانون طبی میں اللہ کا جو ٹھہرا ہوا قانون ہے اس کی نیچر یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے، لیکن اگر انسانوں کا عمل اس میں شامل ہو جائے یرفعہ، تو وہ اس کو ریکٹیفائی کر دیتا ہے۔ یعنی فطرت تو اپنے عمل کو اپنی رفتار سے پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہے، اور اگر انسانی جدوجہد اس میں شامل ہو جائے تو اس کی نتیجہ خیزی جو ہے وہ گویا تیز تر ہو جاتی ہے۔ تو اس میں اصول یہ بتایا کہ انسانی دنیا میں تغیر اور تبدیلی انسانی ہاتھوں سے آئے گی، اور ظلم اور استبداد کا قلع کما انسانی ہاتھوں سے ہوگا۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ظلم کے قلع کما کرنے کے لیے میدان عمل میں نکلے۔ پھر فرمایا اور ضابطہ دے دیا، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، فرمایا کہ اگر کسی گروہ کا دعویٰ ہے کہ وہ مومن ہے تو پس اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ غلبہ کتاب اللہ کے لیے قتال کرنے والا ہوگا۔ قتال اور جہاد ایمان کی لازمی شرط ہے، اور والذین کفروا، اور جو ایمان کے مقابلے میں کافر ہیں، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، تو وہ قتل کرنے والے ہیں، قتال کرنے والے ہیں، جدوجہد کرنے والے ہیں غیر اللہ کے افکار و تصورات کو غالب کرنے کے لیے۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، بس اے ایمان والو جو طاغوت کے بندے ہیں، طاغوت کے نظام کے حامل ہیں، شیطان کے جو سرپرستی میں آ چکے ہیں، ان کے خلاف میدان عمل میں نکلو۔ اور ان قید الشیطان کان ضعیفا، اگر تم اللہ کے پروگرام اور نظام پر مضبوطی کے ساتھ جم گئے تو تم سر کی آنکھوں سے دیکھو گے کہ شیطان کی اپوزیشن کی، طاغوت کی جو جدوجہد ہے، سازشیں ہیں، چالیں ہیں، وہ کوئی زیادہ مضبوط نہیں ہے، وہ بہت کمزور ہے۔ اور آج رفقائے محترم جن کو ہم شیاطین کہہ رہے ہیں، ان کی چالیں بہت لمبی اور پکی اور پختہ ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے کہیں ایمان میں ڈنڈی ماری ہے۔ آج کفر والوں کی چالیں مضبوط ہیں اور ایمان والوں کی چالیں کمزور ہیں، چال کوئی چال ہی نہیں سکے، تو اس کا مطلب کہ کفر اور ایمان کے اندر کہیں نہ کہیں ہم نے ڈنڈی ماری ہے۔ اور وہ یہ جو ایک اہم بحث ایک اور حوالے سے آئی، آیت 77 میں، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، فرمایا کبھی تم نے غور کیا ہے ان لوگوں کے حالات پر کہ جنہیں کہا گیا تھا، قیل لهم، انہیں کہا گیا تھا، کفوا ایدیکم، کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو۔ ابھی مرحلہ تنظیم کا ہے، دعوت کا ہے، اشاعت کا ہے، دو ہاتھ کرنے کا نہیں ہے۔ مشتعل ہو کر کہتے آؤ جی بڑے بزدل ہو، میدان میں نہیں نکل رہے، میدان میں نکلو۔ تو انہیں کہا گیا کفوا ایدیکم،
کہ ابھی ہم تربیت کے دور میں ہیں، تنظیم کے دور میں ہیں، دعوت کا سری دور ہے، تو وہ کہتے نہیں صاحب تم بڑے بزدل ہو، نہ خود آگے نکل رہے ہو میدان میں، نہ ہمیں نکلنے کی اجازت دیتے ہو. تو انہیں کہا گیا کہ نہیں، روکو ابھی اپنے ہاتھوں کو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. لیکن ابھی ہمارا جو عمل ہے، کام ہے، وہ اقامت صلاۃ ہے. اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا 10/99 89 کہ ان تبوأ لقومکم بمصر بیوتا وجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ وبشر المؤمنین. تو ابھی تو تنظیم سازی ہے، تربیت کا دور ہے، تو تربیت کے دور کے تقاضوں کو پورا کرو. وآتوا الزکوٰۃ، اور ذات انسانی کی نشو و نما جو تم سے ہو سکتی ہے تعلیم اور تربیت کے دائرے میں، اسے انجام دو. تو انہیں یہ کہا گیا تھا تو وہ مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے. اور اب حال کیا ہے؟ فلما کتب علیہم القتال، جب وہ تنظیم کا، دعوت کا دور گزرا اور اب بالفعل ریاست قائم ہو گئی اور ریاست کے دفاع کے لیے قتال واجب ہو گیا. 216 فلما کتب علیہم القتال، جب قتال واجب ہو گیا، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تو آپ اسی گروہ کا جو کہتا دو ہاتھ کرنے کی اجازت نہیں دیتا قائد، بڑا بزدل ہے، آپ فرمایا کہ اس گروہ کی حالت کیا ہے؟ لوگوں کا ڈر اس پر اتنا مسلط ہو گیا جیسا کہ اللہ کا ڈر چاہیے تھا، اب لوگوں سے ڈرتا ہے. او اشد خشیہ، فرمایا کہ اللہ کا ڈر تو ہے ہی نہیں، اصل تو ڈر لوگوں کا ہی ہے. اور وہ کہتے ہیں ربنا لما كتبت علینا القتال، کہ اے اللہ ابھی سے ہم پر قتال فرض ہو گیا، سر مڈاتے ہی اولے پڑے، ابھی تو ریاست بالکل ابتدائی، ابھی ہمارے جو ہی ہم نے یہ کام کیا فوراً ہم پر قتال کی مصیبت آن پڑی. لولا اخرتنا الى اجل قریب، اے کاش کہ تھوڑی سی اور مہلت مل جاتی، ریاست کچھ اور پرپیچویٹ ہو جاتی، مستحکم ہو جاتی. قل متاع الدنیا قلیل، ان سے کہو کہ یہ جو بہانے خوری ہے، مہلت کا وقفہ لمبا کرنے کا عمل ہے، اس کی تو کوئی حد ہی نہیں. کہو کہ حیات دنیا اور اس کا ساز و سامان حیات آخرہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. والآخرۃ خیر لمن اتقی، ذات انسانی کی نشو و نما اور مستقبل کی خوشگواریاں جو ان کو عطا ہوتی ہیں جو اقدار الہی کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، وہ بہت بہتر ہیں. ولا تظلمون فتیلا، اور تم نظام اسلامی میں آ کر تمہارے اوپر قطعاً کسی حوالے سے ظلم نہیں ہوگا، یعنی تمہاری کوئی جدوجہد جو ہے وہ اللہ اپنے پاس اٹھا نہیں رکھیں گے، ہر چیز کا تمہیں پورا بدلہ ملے گا. اور اب تم یہ سارا کام اس لیے کر رہے ہو کہ تمہیں میدان جہاد میں جانے میں موت نظر آ رہی ہے، موت نظر آ رہی ہے. تو فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، فرمایا جہاں کہیں بھی تم بھاگ کر جاؤ گے، یہی ہے نا کہ موت تمہیں میدان جہاد اور قتال میں نہ آئے گی، گھر پر بسترے میں آ جائے گی. فرمایا اینما تکونوا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے، یدرککم الموت، موت تمہیں پیچھے سے آ دبوچے گی. یہی 2/94 میں فرمایا تھا کہ مومن اور کافر کی پہچان ہی یہ ہے کہ مومن موت کے لیے تیار رہتا ہے اور منافق اور کافر کو موت پیچھے سے آ کر دبوچتی ہے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اور موت تو تمہیں وہاں بھی آ دبوچے گی، لے لے گی، اگرچہ موت سے بچنے کے لیے تم نے بہت مضبوط قلعے ہی کیوں نہ بنا لی اور ان میں تم کیوں نہ بیٹھ گئے. آگے انہی منافقین کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اوپر ذکر تھا 72-73 میں کہ اگر تمہیں کوئی فتح ہوتی ہے تو کہتے اے کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہوتے، اور اگر ناکامی ہوتی ہے تو کہتے کتنا اچھا ہوا، ہم تو پہلے ہی ان کے ساتھ گئے ہی نہیں ہیں. تو انہی کا ذکر آگے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، فرمایا کہ اگر ان کو کوئی کامیابی، خوشگواری حاصل ہوتی ہے تو کہنے لگتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر ان کو کوئی ناکامی، شکست، پسپائی وہ ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں ہَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ، تو کہتے ہیں اے رسول یہ تمہاری بد تدبیری کی وجہ سے ہے، ایڈمنسٹریشن تمہاری گڑبڑ ہے، مشورہ تم نے ہم سے نہیں لیا تھا. یعنی اگر فتح و کامرانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے،
اور اگر ناکامی ہوئی تو کہتے ہیں کہ یہ اے رسول تمہاری طرف سے، تمہاری ایڈمنسٹریشن کی طرف سے، تمہاری انتظامیہ کی طرف سے۔ اور یہاں ہمارا حال کیا ہے رفقا محترم؟ جب کامیابی ہو تو ہم کہتے ہیں کس کی طرف سے؟ وکیل اور ڈاکٹر کی طرف سے، اور ناکامی اور بیماری اور مرض اور موت آ جائے تو کہتے ہیں اللہ دی مرضی۔ ہم بالکل اپوزٹ چلتے ہیں۔ منافق کم از کم اتنا تو خیال کر لیتے کہ ناکامیاں وہ انتظامیہ کے کھاتے میں ڈالتے تھے، ہم برے پہلو اللہ کے لیے اور اچھائیاں اپنے لیے۔ قرآن کہتا ہے، اور یہ اہم مسئلہ ہے، کل من عند اللہ، کہو کہ ناکامی ہو یا کامیابی، یہ سب کی سب کیا ہے؟ من عند اللہ، یعنی اللہ کے قوانین کے تحت، اس کے جو طبعی قوانین ہیں، اخلاقی قوانین ہیں، منزل من اللہ جو اقدار وحی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ من عند اللہ، یعنی آگ کا جلانا من عند اللہ ہے، اور آگ کا چولہے کے اندر رہ کر آپ کے لیے روٹی پکانا، پانی گرم کرنا من عند اللہ ہے۔ آگے فرمایا فما لہؤلاء القوم، اس قوم کو کیا ہو گیا ہے، لا یقادون یفقہون حدیثا، کہ یہ بات سمجھنے کی طرف آتے ہی نہیں، حقیقت حال کی طرف اس کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے یہ استعداد کھو بیٹھے ہیں۔ اب وہ حقیقت حال جو ہے اس کو کھولا ہے رفقا محترم، ما اصابک من حسنہ فمن اللہ، فرمایا کہ جو کچھ خوشگواریاں تمہیں حاصل ہوتی ہیں فمن اللہ، وہ تو اللہ کی طرف سے ہیں، وما اصابک من سیئہ، اور جو توازن شکنیاں تمہیں حاصل ہوتی ہیں فمن نفس، تو وہ تمہارے نفس امارہ کی کارستانی ہوتی ہے، یعنی جو خوشگواریاں اور ناکامیاں ہیں کل من عند اللہ، آپ کے خیمے کو جلا دے من عند اللہ، لیکن تمہارا خیمہ تمہاری غفلت سے جلا، اس لیے یہ من اللہ نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ان سے تمہاری تخریب ہو، یعنی جتنی بھی سیئات ہیں من عند اللہ ہیں، من عند اللہ ہیں، یعنی ان کے پیچھے جو قوانین ہیں اور اشیاء فطرت کے اندر جو پراپرٹیز ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں، یہ من عند اللہ ہے، ان کو طے کرنے والا اللہ ہے، یہ قوانین و اقدار طے کرنے والا اللہ ہے، لیکن جو تخریبی نتائج ہم تک پہنچتے ہیں اللہ چاہتے نہیں ہیں، اس لیے حسنات من اللہ ہیں، سیئات من انفسنا، ہمارے نفوس کی کارستانیاں ہیں، اگرچہ حسنات اور سیئات دونوں من عند اللہ ہیں۔ اور یہ جو رسول کی موجودگی میں اس طرح کی مثلا شکستیں ہو گئیں، پسپائیاں ہو گئیں، مثلا احد میں، تو فرمایا کہ وارسلناک للناس رسولا، ہم نے آپ کو اپنا پیغام بر بنا کر بھیجا ہے، الہ بنا کر نہیں بھیجا، الوہیت آپ میں نہیں رکھی، آپ ہمارے قوانین کو توڑنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی قوم زہر کھائے اور آپ کو بنیاد بنا کر چاہے کہ اب شہد کی اور حیات کی لذت ان کو ملے، رسول جو ہمارے ہیں، تو یہ نہیں ہوگا۔ آپ کا کام رسالت ہے، احکام الہیہ کو پہنچانا ہے، وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس پروگرام کی ہمیشہ نگرانی کرنا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ کے ذمہ رسالت ہے، اور رسالت کے ساتھ ایک اور تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، رسول مرکز ملت ہوتا ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، امیر المومنین ہوتا ہے، تو جو کوئی رسول کے ساتھ یعنی نظام کے حوالے سے اس کی اطاعت کرتا ہے فقط اطاع اللہ، تو وہ اس رسول کی اطاعت نہیں ہوتی، وہ اصل اطاعت اللہ کی ہوتی ہے، کیونکہ اطاعت دراصل اللہ کے کلام کی ہے، اصل حاکم اللہ ہے، اور اللہ کی اس حاکمیت کا مظہر اس کی کتاب ہے، اور کتاب جماعت چاہتی ہے، اور جماعت نظم چاہتی ہے، امیر چاہتی ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور اگر کوئی کتاب پر تو ایمان رکھے لیکن مرکزی نظام میں نہ آئے، رسول کو تو مان لیا لیکن اطاعت اللہ و رسول کا جو نظام ہے وہ اس نے اڈاپٹ نہیں کیا، تو فرمایا کہ وہ جو ہے، اور اگر کوئی بیک آؤٹ ہو جائے تو بے شک نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اس کا محافظ بنا کر۔ حفاظتی تدابیر ہمارے نظام اور قوانین اور کلام سے ملتی ہیں،
آپ کے ہاں سے نہیں۔ اور فرمایا کہ ان کا حال یہ ہے یقولون طاع، کہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم عہد کرتے ہیں، کیا اطاعت کریں گے، سمعنا واطعنا، فرما برداری کی حالت میں رہیں گے۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب یہ نکلتے ہیں آپ کے ہاں سے، اقرار اطاعت کر لینے کے بعد جب یہ آپ کے ہاں سے جاتے ہیں اپنے گھروں کی طرف، بَيَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، تو پھر ان کا کردار وہ ہوتا ہے جو نفی کرتا ہے اس کی جو ابھی ابھی یہ کہہ چکے تھے، یعنی اقرار عہد اطاعت کا کرتے ہیں اور عملاً زندگی میں خلاف ورزی پر اپنے نظام کی بنیادیں رکھتے ہیں۔ واللہ یکتب ما یبیتون، اور اللہ تو لکھ چکا ہوتا ہے، لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو جس طرح لکھنے میں کوئی چیز پختہ ہو جاتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے تمام افعال و اعمال کو جو یہ راتوں کو یا دنوں کو انجام دیتے ہیں وہ اللہ کے ہاں ریکارڈ ہے۔ مراد یہ کہ مکافات عمل اسی وقت اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، فرمایا کہ ان سے بحث نہ کریں، الجھے نہیں، وقت ضائع نہ کریں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے قوانین پر، نظام پر مکمل بھروسہ رکھیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور جو کوئی بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے کارسازی میں۔ تو یہ اللہ پر بھروسہ، اس کے نظام پر بھروسہ ہے، اقدار پر بھروسہ ہے، قوانین پر بھروسہ ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی تھی کہ جب ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے کوئی شخص نیچے چھلانگ لگاتا ہے تو اسے یقین محکم ہے کہ یہ پیراشوٹ جن قوانین کے تحت بنا ہے، کبھی قوانین کے تحت وہ دھوکہ نہیں دیں گے۔ تو وہ پیراشوٹ پر بھروسہ نہیں ہے، اصل بھروسہ تو اس کے پیچھے قوانین پر ہے، اقدار پر ہے۔ تو اسی طرح اللہ پر بھروسہ دراصل ان اقدار پر بھروسہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نظام حیات کے طور پر ہمیں عطا کی۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں جو اللہ پر بھروسہ، اس کی اقدار پر بھروسہ نہیں مانتے، اس کی ذات پر بھروسہ مانتے ہیں، یعنی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے۔ تو ایسے لوگ دراصل تدبر فی القرآن سے محروم ہیں۔ اس لیے فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کہ ان لوگوں نے کتاب اللہ پر تدبر نہیں کیا۔ تدبر کے رفقائے محترم اصل مراحل ہیں، تو یعنی جہاں سے کوئی چیز شروع ہوتی ہے، نقطہ آغاز سے شروع کر کے نقطہ اختتام یا تکمیل کی طرف جانا، تو یعنی کلام اللہ کا تدبر ہے کہ اس کے الفاظ، اس کے معنی، مقاصد کے حصول کے لیے طریقہ کار کو اختیار کرنا اپنے زمان و مکان میں، اور اس سے پھر اجتماع پیدا کرنا فرد کی، پھر 3 مراحل یعنی تربیت ذات انسانی کا تزکیہ، معاشرے کو اقدار وحی کے مطابق ڈھالنا، اور بین الاقوامی سطح پر غلبہ حق، تو غلبہ دین حق۔ تو یہ تدبر ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور تدبر فی القرآن کا ایک محکم اصول دیا کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں اختلاف ہی اختلاف ہوتا، اور چونکہ یہ کلام اللہ ہے اس لیے اس میں ادنی ادنی اختلاف نہیں ہے۔ جہاں کہیں اختلاف ہمیں نظر آ رہا ہے وہ رفقائے محترم میری اور آپ کی جو تدبر کی جو ہمارے اوپر ڈیوٹی تھی اس میں کہیں ہم چوک رہے ہیں، ہم سے کہیں کوتاہی ہو رہی ہے، ہم کہیں نہ کہیں جذبات میں بہ رہے ہیں یا عداوت و اناد کا مظاہرہ، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر گڑبڑ ظہور ہے۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ، جب ان منافقین کے پاس کوئی معاملہ پہنچتا ہے کہ اس کا تعلق امن سے ہو، او الخوف یعنی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی سے وہ عمل متعلق ہو یا جنگ سے متعلق ہو، اذاؤ بہ، تو بغیر کسی تحقیق کے اس کو لے اٹھتے ہیں، اشاعت کر دیتے ہیں اس کی۔ یہ ہمارا پریس ہے کہ جو ہی کوئی چیز ہاتھ لگتی ہے تو بغیر اس کے تحقیق کیے، اس کے انر میں جائے، کاز ایفیکٹ معلوم کیے، اس کی اشاعت کر دیتے اور معاشرے کو ڈپریشن کا شکار کر دیتے۔ تو یہ سینسرشپ ہونا چاہیے، حق اور باطل کی تحقیق کے بعد خبریں چھپنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى الْأُمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر یہ اس معاملے کو لوٹا دیں مرکز کی جانب،
اور رسول سے مراد مرکز ملت، و الی اولی الامر میں، اور ان افراد کی طرف جو الرسول نے مرکز ملت نے صاحبان امر ان میں سے مقرر کیے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، تو جو ان میں علم والے ہیں وہ اس معاملے کا استنباط کریں گے۔ استنباطا ناباتا ینبتو نون با توئے، کنویں کے اندر معاشرے کے اندر خوف و ہراس، پریشانی، سنسنی خیزی سے جو منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کا قلع کم ہو۔ اور فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل، وحی اور اس کی اقدار، وَرَحْمَتُهُ اس کا نفاذ، اگر تمہارے اوپر کلام اللہ اپنے نفاذ کے نتائج و ثمرات کے حوالے سے سایہ فگن نہ ہوتا، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا قَلِيلًا، تو اس صورت کے اندر تم اسی شیطانی وشیہ سرکل میں مبتلا ہو جاتے اور بہت کم اس سے بچ سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو پریس کا یا کردار ہے، یہ تخریبی کردار، یہ شیطنت ہے اور ہر فرد کو اور پوری کی پوری جماعت کو پریشان کیے ہوئے۔ تو یہ حکومت اسلامیہ کا فضل یعنی اللہ کا جو گریس ہے اور اس کی رحمت ہے، اس کا یہ کام ہے کہ معاشرے کو جو پریشان کرنے والے عوامل ہیں جب تک ان کی تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی چیز باہر نہ چھپے۔ فقاتل فی سبیل اللہ، فرمایا کہ اور کوئی دفاع کے لیے نکلے یا نہ نکلے، اے رسول تیرا تو یہ فرض ہے کہ تو اس کام کے لیے مصروف جدوجہد رہے۔ لا تکلف الا نفسک، سب سے پہلا فریضہ دفاع کا تیری ذات پر عائد کیا گیا، یعنی سب سے پہلے جو جواب دہ ہے وہ رسول ہے، مرکز ملت ہے۔ وحرز المؤمنین، اور مومنوں کی تحریض کر۔ حرز یحرز کہتے ہیں یہ جو پتے ہیں نا جو سوکھ جاتے ہیں ان کو جھاڑ دینا۔ تو مراد یہ ہے کہ مومنوں کے اندر جو دفاع کے اینٹی رجحانات ہیں، منفی جذبات ہیں، ان کا تربیت اور تعلیم کے ذریعے ان کا سدباب کرو۔ عسى الله ان يكف باس الذين كفروا، فرمایا کہ اب کوئی زیادہ دیر نہیں لگے گی، قریب ہے کہ اللہ سدباب کر دے ان لوگوں کی جنگی صلاحیت کا جو تمہارے خلاف وہ چڑھ دوڑتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اب اگر تم اسی پروسیس میں پڑے رہے تو وہ وقت آ جائے گا کہ کفار کو جرأت ہی نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے اوپر جنگی کاروائیاں جو ہیں یا جنگی کاروائیوں کے لیے چڑھ دوڑیں۔ کیوں؟ واللہ اشد باسا و اشد تنکیلا، اللہ کا عطا کردہ نظام اپنے اندر بھرپور جنگی صلاحیت پیدا کرتا ہے، اور اللہ کے اس جنگی نظام کا مقصد تباہ و برباد کرنا نہیں ہے۔ اشد تنکیلا، تنکیل کہتے ہیں نکیل دینا، یعنی کفار کو بے لگام نہ ہونے دیا جائے، وہ پرسیکیوشن نہ کر سکیں، وہ دین کے دائرے میں جبر و تشدد کر کے خوف و ہراس کی، یعنی کافروں کو قتل کرنا، تباہ کرنا جہاد اسلامی کا مقصد نہیں ہے۔ جبرن اور کارن کفار کو مومن بنانا یہ اسلامی جہاد کا مقصد نہیں ہے۔ جہاد اسلامی کا مقصد تو کافروں کے کفر کو نکیل دینا ہے، ان میں اتنی طاقت نہ رہے کہ وہ ایمان والوں کو ایمان سے منحرف کر سکے، اور کسی بھی انسان کو کہ جب وہ مومن ہونا چاہتا ہو تو اسے ایمان لانے سے روک سکے، صرف اتنی بات ہے۔ ماقبل بیان تھا جہاد کا، قتال کا، اور رسول کو حکم تھا حرز المؤمنین کہ مومنوں کے اندر جو سلبی اور منفی نوعیت کے جذبات یا خیالات یا افعال ہیں ان کا قلع کمن کیا گیا۔ اب اس ضمن میں ارشاد فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً، شفا یشفع کا معنی ہوتا ہے رفقا، مطلب رفاقت، ساتھ، جو کوئی ساتھی بنے گا شفاعتاً حسنتاً، کسی تعمیری
حسن پیدا کرنے والے پروگرام کا، یقل لہ نصیب منہا، تو وہ اس میں حصہ پائے گا۔ مثلا وہ مٹیریل کا مطلب ایک انگور ہے، انگور کی بیل ہے، اور انگور کی بیل جس مٹی پر لگی ہے تو اس مٹی کے عناصر چھان کر انگور کی شکل میں تول رہے ہیں۔ اور اگر ایک ببول کا درخت ہے، کانٹے دار درخت ہے، تو اس کانٹے دار درخت کے ساتھ جو مٹی اوپر جا رہی ہے وہ بھی اس کا پارٹ اینڈ پارسل بن رہی ہے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس مشن کے دست و بازو بن رہے ہیں، اللہ کے پروگرام کے دست و بازو بن رہے ہیں یا شیطان کا پروگرام جو اس کے ہم پارٹ اینڈ پارسل بن رہے ہیں۔ تو من یشفع شفاعۃ حسنہ، جو رفاقت اختیار کرے گا، ساتھ اختیار کرے گا کسی ایسے پروگرام کا جس کا مقصود و منتہا حسن پیدا کرنا ہے، یقل لہ نصیب منہا، وہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل بن جائے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئہ، اور جو ایسی رفاقت اختیار کرے گا جس کا مقصد کیا ہے، توازن کو توڑنا، عدالت کو تباہ کرنا، اخوت و مساوات کے نظام کو مجروح کرنا، یقل لہ کفل منہا، تو اسے بھی اس کا ہم پلہ قرار دیا جائے گا، وہ اس کا بھی پارٹنر ہوگا۔ تو یہ شفا یشفع کسی چیز کا دست و بازو بننا، اور سورہ جو آپ کی ہے 89، والشفع والوتر، والشفع والوتر، شفا یشفع دست و بازو بننا، رفاقت اختیار کرنا۔ آگے فرمایا کہ وَقَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور بے شک اللہ تعالیٰ تو کوئی خیر کے پروگرام کو لے کر اٹھے یا شر کے پروگرام کو لے کر اٹھے، اللہ تعالیٰ تو دونوں پارٹیوں کے لیے کیا ہے، مقیت ہے۔ مقیت کا معنی ہے قوت سے، قوت کہتے ہیں روزی، وسائل، نشو و نما اور ربوبیت۔ تو 17/19 کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربی وما کان عطاء ربک محظورا، اگر کوئی جماعت کفر کو غالب کرنے کے لیے اٹھے گی تو اس کی جدوجہد کو بھی اللہ اس کے راستے میں بند نہیں باندھیں گے، اور اگر کوئی حق کو لے کر اٹھے گا تو لازم بات ہے وہ تو اللہ کا اپنا پروگرام ہے، اس کو کیسے وہ ناکام ہونے دے گا۔ اب چونکہ ماقبل شفاعت بمعنی رفاقت تھی، فرمایا اگلی آیت میں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اور جب تمہیں کوئی حیات بخش سامان دیا جائے، یہ تحیہ جسے ہم سلام کہتے ہیں رفقا، یہ تو آج رسم ہے۔ حیا، حیا یحیی تحیہ، حیات زندگی کو کہتے ہیں۔ اور جب تمہیں کوئی زندگی کا ساز و سامان ملے، یعنی زندگی بخش عوامل و عناصر میں سے کچھ تمہیں کوئی دے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو ایسا نہ کرو کہ اس کو ہڑپ کر جاؤ کھا لو، بہتر یہ ہے کہ تم اس کے رسپانس میں اس سے بھی بہتر حیات بخش سامان اس کو دو، اور دوہا، یا کم از کم اس جیسا تو، یعنی مومن کا یہ کام ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے حیات بخشی کا باعث بنے، بہتر حیات بخشی کا باعث بنے۔ یعنی باپ دادا نے جو آج ہمارے لیے زندگی کا ساز و سامان چھوڑا ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم آنے والی نسل کے لیے اس سے بہتر ساز و سامان چھوڑیں۔ ہر فرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس سماج میں وہ پیدا ہوا تھا اس سے بہتر سماج وہ چھوڑ کر جائے۔ تو اگر ہر سوچنے والا آنے والا یہ پروگرام بنا لے کہ میں اس کائنات کے حسن و جمال میں، اپنی سوسائٹی کے حسن و جمال میں پہلے سے بڑھ کر اضافہ کر کے جاؤں گا، تو معاشرہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ تو فرمایا جب کبھی تمہیں کوئی حیات بخش ساز و سامان ملے تو تم اس سے بہتر واپس دیا کرو، یا کم از کم اتنا تو دیا کرو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ چاہتا ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے حسیب بمانا صرف حساب کتاب نہیں ہے، بلکہ حاسب یحسب، کسی چیز کو سیلف سفیشینٹ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کی نشو و نما کے حوالے سے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں ان کو مہیا کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ کون سا اللہ ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا ہو لیجمعنکم الی یوم القیامہ، یہ وہی اللہ ہے کہ جس کے علاوہ کسی اور میں الوہیت کی شان نہیں پائی جاتی، اور یہ وہی اللہ ہے جو تمہیں قیامت کے دن تک جمع کرتا رہے گا۔ وہ قیامت کے جس کا وقوع پذیر ہونا اٹل ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ وَمَا أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا،
اور اللہ سے بڑھ کر تو کسی کی بات سچی اور سچی پکی ہے ہی نہیں۔ اب چونکہ ماقبل منافقوں ہی کا ذکر چلا آ رہا تھا، اس لیے منافقوں ہی کے بعد میں ایمان والوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں اور منافقوں کی مختلف اقسام ہمارے سامنے آئیں گے۔ فما لکم، اے جماعت مومنین تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فی المنافقین فئتین، منافقوں کے بارے میں تم خود جو دو جماعتوں میں بٹ گئے ہو، یعنی منافقوں کی بحث نے اتنا طول کھینچا ہے کہ تم میں ایک منافقوں کی حمایت میں کھڑا ہو گئے، یعنی منافقوں کے ساتھ جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں، قبیلداری ہوتی ہے، تو اس کا جذبہ ہے کہ جی اگر یہ آ رہے ہیں تو ان کو ڈھیل دی جائے، مہلت دی جائے، نرم رویہ اختیار کیا جائے، اور یہ بحث بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئی کہ خود ایمان والے دو جماعتوں میں تقسیم ہو گئے منافقوں کے بارے میں۔ فما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فی المنافقین فئتین، منافقوں کی بحث میں خود تم دو پارٹیوں میں تقسیم ہو گئے ہو۔ واللہ ارکسہم بما کسبوا، حقیقت حال تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان منافقوں کو رکس، رے کاف سین راکاسا، راکاسا کہتے ہیں رفقائے محترم دابا جو نا، دابا یا جانور یا سواری، اس کا لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑنا، اور جو گاڑی ہوتی ہے بیل گاڑی یا کوئی بھی گاڑی، اس کے پہیے سے پہیا زخمی ہو جائے، یا آج کی اصطلاح میں ٹائر میں سے ہوا نکل جائے، تو ٹائر میں سے اگر ہوا نکل جائے تو 5 لاکھ کی گاڑی بھی بیکار ہے، کھڑی رہے گی، آپ دھکا سٹارٹ کہاں تک لے جائیں گے دھکا لگا لگا کر۔ تو ارکسہم بما کسبوا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو منافقوں کو اس گاڑی کی طرح پاتا ہے جس کا کہ وہ ٹائر پنکچر ہو چکا ہو، پہیے اس کے جواب دے گئے ہوں۔ اور یہ جو میں نے کہا نا کہ اللہ ایسا کرتا نہیں ہے، اللہ ان کو پاتا ہے۔ کیوں؟ آگے آیا بما کسبوا، اللہ نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا، یہ خود ان کی اپنی کمائی ہے، کارستانی ہے۔ اللہ کو کیا پڑا ہے کہ وہ ان کو ناکام کرے؟ اللہ کو کیا مصیبت، نعوذ باللہ من ذالک 2:142 میں اور 4:144 میں، کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اے لوگو اللہ عذاب دے کر تمہیں عذاب مبتلا کر کے اللہ کو کیا ملے گا؟ یہ جو سیڈزم ہے نا اللہ کے بارے میں انتقام پروری کا، یہ تو یہود اور نصارہ کا تصور تھا، آج ہمارا بن گیا ہے۔ تو اللہ کو تمہیں عذاب دے کر کیا ملتا ہے؟ اس کا کوئی چلا ہوا کام رکا ہوا تھا، رک جاتا ہے، اور وہ چلانا چاہتا ہے تمہیں عذاب دے کر۔ تو بما کسبوا، اور اسی کو فرمایا ہے 83/14 میں، بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جس طرح کے انسان افعال اور اعمال انجام دیتا ہے نا، تو افعال و اعمال کے نتائج و ثمرات سے دل دماغ اس کالم میں ڈھل جاتے ہیں۔ تو دل جسے کہتے ہیں زنگ آلود ہو جاتا ہے دل دماغ، یعنی جس طرح کے اعمال ہوتے ہیں اسی طرح کا دل دماغ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اتریدون ان تهدوا من اضل اللہ، کیا تمہارا ارادہ ہے کہ تم ہدایت یافتہ قرار دو ان کو کہ جن کو اللہ اپنی ہدایت سے ہٹا ہوا پاتا ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ اپنی ہدایت سے ہٹا ہوا پائے، گمراہ کرے نہیں، اور جسے اللہ اپنی ہدایت سے ہٹا ہوا پائے، فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، تو ہرگز تو اسے منزل مراد تک پہنچنے والا کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ اور ان منافقوں کی تو حالت یہ ہے جن کے بارے میں تم آپس میں لڑ رہے ہو، وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا، ان کی تو دلی خواہش ہے اے کاش کہ تم کافر ہو جاؤ کتاب اللہ کے نظام الہی کے جیسا کہ وہ کفر پہ اڑے ہوئے ہیں۔ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، اور اس طرح تمہارے اور ان کے مابین کوئی امتیاز ہی نہ رہ جائے، فرق تم اور وہ برابر ہو جاؤ۔ اس لیے فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ، پس تم ان میں سے اپنے لیے کوئی دمساز، رفیق، قابل اعتماد کسی کو مت گردانو، حتیٰ یحاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ نکل پڑے اللہ کے راستے میں۔ یہ جو ہجرت ہے رفقائے محترم، یہ ہجرت افغانستان نہیں ہے جو 1920 میں ہم نے کی اور تباہ ہوئے، اور نہ اس سے مراد جہاد افغانستان والی ہجرت ہے، یہ آگے آ رہا ہے۔ اس سے ہجرت سے مراد ہے اللہ والرسول، یہ ہجرت ہے اللہ والرسول، مرکز ملت، یعنی ایک ایسی مملکت، ایک ایسی ریاست کی طرف
کہ جو اللہ اور اس کے قوانین یعنی رسول یعنی مرکز ملت یا نظام خداوندی یا نظام قرآن اس کو قائم کرنے کی ذمہ دار بن چکی ہو اور اسے قائم کر رہی ہو، اور اگر وہ ریاست نہ ہو تو اس ریاست کے قیام کے لیے اپنے ماحول میں جدوجہد درکار ہے، ہجرت نہیں۔ تو جو کوئی غلبہ کتاب اللہ کے لیے ہجرت کرے گا کرو، جہاں تک کہ یہ ہجرت نہ کریں ان کو قابل اعتبار نہ سمجھو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ تمہاری طرف ہجرت کرنے سے بیک آؤٹ کریں، فَخُذُوهُ، تو پھر یہ نکلیں تمہارے مقابلے میں جس طرح کفار نکلتے ہیں، تو ان کا یہ اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ یہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یعنی اسلام معتبر تبھی ہے کہ جب یہ دارالاسلام کی طرف ہجرت کر کے آئیں۔ اگر یہ دارالاسلام کی طرف ہجرت نہ کریں تو پکڑو ان کو اور قتال کرو ان کے ساتھ جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، اور مت ان کو اپنے لیے بناؤ کارساز، دوست، رفیق، اور مت ان کو گردانو اپنے لیے مددگار۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ قتال کرو، اللہ، ہاں ان کے ساتھ تم قتال نہ کرنا، یاسلون الی قوم بینکم و بینہم میثاق، بشرطے کہ یہ پناہ حاصل کر لیں۔ یاسلون سے مراد پہنچنا نہیں ہے صرف، بلکہ پناہ حاصل کرنا۔ اگر یہ پناہ پکڑ لیں کسی ایسی قوم کے ساتھ یا اس کے مدد سے کہ جس کے اس قوم اور تمہارے مابین کوئی ایگریمنٹ ہے، تو کفار ہمیں اور منافق اور یعنی مشرک قتل کرنے ہی کے لیے نہیں، قرآن تو کہتا ہے ان کے ساتھ معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، پیسفل انڈرسٹینڈنگ، پیس کو ایگزسٹنس، رہو اور رہنے دو۔ اور ان مشرکوں کے ساتھ بیت اللہ الحرام میں رسول نے وہاں بیٹھ کر معاہدے کیے۔ یہ جو کہتے ہیں بیت اللہ میں تو کوئی مشرک آ نہیں سکتا، یہ غلط ہے۔ جن کو روکا تھا یہ مناقضین تھے کہ جو عہد کر کر کے بار بار عہد کر کے ان کو پامال کرتے تھے، تو یہ مطلق نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ وہ پہنچ جائیں یا رابطہ رکھ لیں ایک ایسی قوم کے ساتھ کہ اس قوم اور تمہارے مابین کوئی امن کا معاہدہ ہو چکا ہو، تو ان کے ساتھ جہاد قتال نہیں کیا جائے گا۔ او جاؤکم، یا یہ تمہارے پاس آئیں اس حال میں کہ حاصلت صدور ہو، کہ ان میں حوصلہ نہ ہو، ان کے دل بھج چکے ہوں یعنی کمزور ہوں، ان یقاتلوکم، کہ وہ تمہارے خلاف قتال کر سکیں، نہ وہ کہیں گی ہم قتال نہ تمہارے ساتھ کریں گے، اور نہ اپنی قوم اگر ہمیں بلائے گی تو ہم ان کے ساتھ، ہم نیوٹرل رہیں گے۔ تو اگر نیوٹریلٹی پر بھی وہ قائم ہو جائیں تو بھی ان کے ساتھ قتال نہ کرو، ان کی نیوٹریلٹی سے فائدہ اٹھاؤ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ یہ نیوٹرل ہونے کی بجائے تمہارے خلاف واقعی میدان عمل میں نکل کر تمہارے لیے مصیبت کا، مشکل کا، الجھن کا باعث بنتے، فَلَقَاتَلُوكُمْ، اور نتیجہ تمہارے خلاف قتال کرتے۔ تو اس لیے اگر یہ تمہارے خلاف نہ ہو تو آگے فرمایا فَإِنْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اور اگر تمہارے خلاف جنگ و جدال سے باز رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، نتیجہ تمہارے خلاف قتال نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف سلامتی کا، امان کا ہاتھ بڑھائیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اس صورت میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تمہیں راستہ نہیں قرار دیا، نہیں ٹھہرایا۔ مراد یہ ہے کہ تمہیں ان پر چڑھائی کرنے یا ان کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، اور ان کے سوا تم ایک اور گروہ کو پاؤ گے، یُرِیدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ، کہ جب وہ تمہارے پاس آئیں گے تو یہ بیان دیں گے کہ ہم تو بھائی تم سے بھی امن میں ہونا چاہتے ہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمُهُمْ، اور ہم اپنی قوم سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، کہ جب کبھی ان کو، الفتنہ سے مراد ہے پرسیکیوشن، کہ جب کبھی ان کو ان کی جماعت دنگا فساد کے لیے اور اہل ایمان کے لیے تشدد، اہل ایمان کے خلاف دہشت گردی، تو جب کبھی ان کو ان کے سابقہ ساتھی دہشت گردی، پرسیکیوشن اور دنگا و فساد کے لیے بلائیں گے، اور کسو فیہا، تو جس طرح کوئی گھوڑا
لغزش کھا کر منہ کے بل گر پڑتا ہے تو اوندے منہ اس فتنے میں گر جائیں گے، یعنی بغیر کسی تذبذب کے اس مار دھاڑ میں اپنے آپ کو شریک کر لیں گے۔ تو فرمایا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر تم سے یہ الگ تھلگ نہ ہو اور تمہاری طرف صلح و صفائی کا بالفعل مظاہرہ نہ کریں اور اپنے ہاتھوں کو تمہارے اوپر چڑھائی کرنے سے نہ روکیں، فَخُذُوهُ، تو ان کے بارے میں بھی یہ حکم ہے کہ ان کو بھی پکڑو اور ان کے خلاف قتال کرو جہاں کہیں ان کی زیادتی تم پاؤ۔ یہی وہ لوگ ہیں جعلنا لکم علیہم سلطانا مبینا، کہ جن کے بارے میں ہم نے تمہیں واضح اتھارٹی عطا کی ہے کہ ان یعنی دشمنوں کے خلاف جو امن کے انسانیت کے دشمن ہیں، ان کی اس دشمنی سے یا ان کی اس تشدد کی عادت سے انسانیت کو نجات دو۔ اب یہاں چونکہ رفقائے محترم جنگ کے قتال کے احکام آ رہے تھے اور وہ بھی منافقوں کے ساتھ، تو اس میں عین امکان تھا کہ ہم کسی کو قتل کر دیں اس کے اپیرنس کو دیکھ کر یا اس کے بیانات پر ہمیں یقین نہیں آیا، جس طرح کہ سورہ ممتحنہ میں آئے گا کہ جب ہجرت کر کے مومن عورتیں آئیں تو ان کا امتحان لو، اگر امتحان میں تم انہیں مومن پاؤ تو پھر ان کو واپس نہ لوٹاؤ، لیکن اس امتحان میں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ امتحان رفقائے محترم ہم کسی یعنی وہ معصوم طریقے سے تو نہیں، انسان ہے، نفاذ دین بشریت کی اساس پر ہو رہا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو جائے، ہمارا فیصلہ غلط ہو، تو عند اللہ تو اس مومنہ کو جزا ملے گی، عند اللہ اس مومنہ کو جزا ملے گی جو ہمارے غلط فیصلے سے اس کو تکلیف پہنچی، اور اگر ہمارا غلط فیصلہ اخلاص کی بنیاد پر ہے تو ہم بھی سزا نہیں پائیں گے۔ یہاں فرمایا وما کان للمؤمنین، مومن کی تو یہ شان نہیں، مومن ہوتے ہوئے اس سے توقع نہیں ان یقتل مؤمنا، کہ مومن ہوتے ہوئے کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، الا خطا، جب کبھی بھی مومن کسی مومن کو قتل کرے گا تو وہ کسی غلط فہمی سے ہوگا، خطا ہوگا، عمد نہیں ہوگا۔ ومن قتل مؤمنا، اور جو کوئی مومن کو قتل کرے خطا سے، عمد سے نہیں، تو یہاں سے رفقائے محترم توبہ جو ہے نا، دین میں توبہ اور مذہب میں توبہ، اس کا امتیاز بہت اعلیٰ حوالے سے آئے گا ہمارے سامنے۔ فرمایا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر نہیں خطا سے کسی مومن کو قتل کر دے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو واجب ہوگا اس کے لیے کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرے، ایک غلام کو آزاد کرے، اور وہ غلام بھی مومن ہو، یعنی اگر ایک اس کے ہاتھ سے مرا ہے تو اس نے ایک غلام کو آزاد کرا کر اسے حیات عطا کی ہے، اور وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، نہ صرف ایک غلام کو، مومن غلام کو آزاد کرانا ہوگا، مزید برآں یہ کہ وہ مقتول کے جو ورثاء ہیں ان کو اس نے دیت بھی ادا کرنا ہوگی، إِلَّا أَن يَصَدَّقُوا، الا یہ کہ وہ جو مقتول کے ورثاء ہیں وہ کہیں گے نہیں صاحب ہمیں دیت کی ضرورت نہیں ہے، ہم دیت نہیں لیتے۔ اب یہ جو کہتے ہیں رفقائے محترم قرآن تو بس اجمالی احکام دیتا ہے، قرآن میں کہاں تفصیلات آئیں؟ اب دیکھیں یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ بظاہر ہے، اس کے کتنے پہلوؤں کو خود قرآن کور کر رہا ہے۔ تو اگر رسول کو اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ اللہ حکم دے گا اور رسول کی اس کی تشریح کرے گا، تو بس اتنا کافی تھا کہ جو بھی مومن کو قتل کرے تو یہ آپ رسول وضاحت کر دے۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پہلوؤں کی خود وضاحت فرما رہے، فرمایا کہ قتل کیا خطا سے تو ایک مومن جان کو آزاد کرے اور اس کے ساتھ دیت عطا کرے اس کے اہل کو، اور اگر وہ معاف کر دیں تو یہ وہ ان کو حق حاصل ہے۔ اب فرمایا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، اگر وہ مومن جو قتل ہوا ہے وہ تمہاری دشمن قوم کا ہے، تو دشمن قوم ہونے کی وجہ سے اب دیت ہم اس کو کیسے دیں؟
ہمارے ان کے مابین، وہ ہمیں ریکگنائز نہیں کرتے، ہم ان کو ریکگنائز نہیں کرتے، ہمارے ان کے مابین حسن الجوار کے وہ ہیں نہیں. تو فرمایا کہ اگر دشمن قوم میں سے ہو اور جو مقتول ہوا ہے وہ مومن ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو صرف مومن غلام کو آزاد کرایا جائے گا، دیت ادا نہیں کی جائے گی. وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اور اگر وہ مقتول ایک ایسی قوم کا فرد تھا کہ اس کے اور ہمارے مابین پیسفل کو ایگزسٹ کا میثاق کا معاہدہ موجود ہے، تو اس صورت کے اندر فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ، تو اس کے ورثاء کو دیت بھی پوری ادا کی جائے گی اور مومن غلام کو آزاد بھی کرایا جائے گا. اچھا، اب یہاں ایک سوال پیدا کر دیتے ہیں اہل روایات، اچھا جی یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ ایک مومن کو آزاد کرو غلام کو، تو اگر کوئی غلام ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ یا جس شخص نے قتل کیا ہے، جس کے ہاتھ سے قتل ہوا ہے، وہ دیت دینے کی استعداد نہیں رکھتا تو کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر ماحول اور معاشرے میں غلامی ہی تم نے ختم کر دی، غلام رہا ہی نہیں، یا اس میں غلام کو آزاد کرنے کی سخت نہیں، دونوں صورتیں، پس جو نہ پائے غلام یا غلام کو آزاد کرنا، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، تو واجب ہوگا اس کے لیے کہ وہ 2 ماہ مسلسل روزے رکھے، تاکہ ہر آن اسے احساس ہوتا رہے 2 ماہ تک کہ تم سے ایک قتل خطا ہوا تھا، ایک قتل خطا ہوا تھا، ایک قتل خطا ہوا تھا. تو 2 ماہ مینٹلی جو اس پروسیس سے گزرے گا، وہ آئندہ کسی کو قتل کرے گا خطا سے بھی، حمد تو بعد میں آئے گا. اور یہ ہے توبۃ من اللہ، یہ توبہ دین میں ہوتی ہے. مذہب میں تو توبہ تو تسبیح کے دانوں پر ہوتی ہے، بڑے بڑے جرائم کیے، توبہ تسبیح کے دانوں پر ہو گئی، یا کسی مولوی صاحب سے لکھوا لیا، یا کوئی وظیفہ پڑھ لیا. تو دین میں توبہ یوں نہیں ہوتی. دین میں توبہ کا پروسیس یہ ہے کہ جس کا نقصان ہوا ہے اس کی تلافی. اب جس طرح چوری ہوتی ہے، ڈاکہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو پکڑ کر پولیس لے جاتی ہے، جیل میں ڈال دیتی ہے. سوال یہ کہ جس کا نقصان اس کو کیا فائدہ پہنچا، اس کے نقصان کی تلافی کیا ہوئی؟ اسے تو اور تم نے عدالتوں کے اندر لا کر ذلیل و خوار کر دیا، گرفتار کر کے جیل میں ڈالا، اور اس کے جو والی وارث ہیں، بیوی بچے ہیں، وہ در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. یہ کیا نظام سجن ہے؟ توبۃ من اللہ وکان اللہ علیما حکیما. یہ احکام وہ ذات تمہیں عطا کر رہی ہے کہ جس نے اپنے ووٹرز کے حوالے سے قانون سازی نہیں سیکھی، وہ براہ راست علم رکھنے والا ہے، اور علم براہ راست ہی نہیں رکھتا، حکیمہ، وہ حکمت کا مالک ہے. علیم و حکیم ذات تمہیں یہ قوانین دے رہی. فرمایا کہ اب تو مسئلہ تھا قتل خطا کا، اب سنو قتل عمد، جو ہم نے جنگ صفین اور جنگ جمل اور کیا ہے جنگ ایک اور جمل کے 80,000 مسلمان سے قاتل و مقتول دونوں صحابی، نعوذ باللہ من ذالک. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اور جو کوئی جان بوجھ کر قتل کرے کسی مومن کو، قتل کرے کوئی بھی، حضرت علی قتل کریں، معاویہ قتل کریں، حضرت عائشہ قتل کریں، قاتل کون اس سے بحث نہیں، جو بھی قتل کرے، جان بوجھ کر قتل کرے، تو خطا سے تو قتل نہیں ہو رہا تھا. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، ایک مومن کے جان بوجھ کر قتل کرنے سے نماز، روزہ، دین سارے کا سارا ختم. یعنی ایک انسان کی جو قیمت ہے رفقائے محترم، وہ کتنی بھاری ہے کہ دین کے جمیع اعمال پر آپ نے عمل کیا، لیکن ایک انسان کو قتل کیا جان بوجھ کر، مومن بھائی کو، تو مومن کی قیمت کتنی ہے؟ سارا دین ایک طرف اور مومن بھائی دوسری طرف. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس جہنم میں ہمیشہ رہے. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، مغضوب ہے یہ،
تو جو دعائیں مانگتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو منعم علیہ جماعت کا راستہ وہ نہیں ہوتا جہاں دن دہاڑے قتل ہو رہے ہیں اور کوئی قاتلوں کو پکڑنے والا نہیں ہے. یہ مغضوب جماعت، مغضوب معاشرہ ہے، منعم علیہ سوال ہی پیدا ہوتا. وَلَعَنَهُ اللَّهُ، لعنہ ملعون ماحول ہے، معاشرہ ہے جس میں یہ قتل و غارت گری ہو رہی ہے. وَأَعَدَّ لَهُ، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کیا عذاب ہوگا. تو یہ جو چیز ہے رفقائے محترم، تاریخ پر اسے فٹ کریں تو مومن اور کافر کی پہچان ہو جائے گی. اب یہ جو قتال فی سبیل اللہ یا جہاد تھا، اس میں مومنوں کو نکلنا پڑے گا. تو جہاں قتل کی تک بھی نوبت پہنچی، قتل خطا. اب قرآن کہتا ہے کہ قتل خطا تک نوبت کیوں پہنچے؟ مومن اتنے ہلکے پن کا مظاہرہ کیوں کرے کہ خطا کے طور پر بھی اس کے ہاتھ سے ایک مومن بھائی کیوں ختم ہو؟ امد تو بات ہی دور ہے، امد تو ہے ہی جہنم میں جانے والا. اس لیے قتل خطا کا بھی